ہر نماز میں ہم قیام کرتے ہیں, فجر کی نماز میں بھی قیام کرتے ہیں, فجر کی سنت میں بھی قیام کرتے ہیں, لیکن آخر مسئلہ کیا ہے کہ صلاۃ التراویح تہجد کو قیام کہتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس میں ہم طویل قیام کرتے ہیں, اطمینان سکون سے قرات کرتے ہیں, لمبی قرات کرتے ہیں, دیر تک کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس نماز کو مذاق بنا دے, جلدی جلدی پڑھے, اس طرح سے تلاوت کرے کہ سمجھ میں نہیں آئے, اور اتنا جلدی جلدی رکوع سجدہ کرے, اتنا جلدی جلدی نماز پڑھے کہ وہ نماز کی طرح قیام اللیل کی طرح نہ ہو, تو پھر ایسے بندے کو تنبیہ کرنا چاہیے, ایسے بندے کو بتانا چاہیے کہ بھائی عدد سے کچھ نہیں ہوگا. اور ہمارے ملکوں میں عدد کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں, اللہ تعالیٰ گن گن کر ثواب نہیں دے گا. کیسے دے گا؟ تول کر دے گا. قیامت میں ہم ایمان رکھتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو کیا کرے گا؟ گنے گا ہمارے عملوں کو نہیں, تولے گا. اللہ تعالیٰ عدل کی میزان قائم کرے گا, ترازو, اور اس ترازو میں ہمارے عملوں کو تولے گا. یہاں ہم تعداد میں جھگڑا کر رہے ہیں, گنتی میں جھگڑا لگائے ہوئے ہیں, اللہ ہمارے عملوں کو یہاں تول رہا ہے اور ہم یہاں گن رہے ہیں. تو آپ عبادت کی کیفیت پر دھیان دیں کہ عبادت آپ کتنے خشوع سے, کتنے خضوع کے ساتھ, کتنے اطمینان, کتنے طمانینت اور کتنی سنجیدگی کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں. یہ اصل مطلوب ہے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث تو معلوم ہے, انما الاعمال بالنیات. صحیح بخاری کی آخری حدیث کیا ہے؟ کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. آگے نا میزان, یہی میزان قیامت میں قائم کرے گا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کو دو کلمے بڑے محبوب ہیں, زبان پہ بڑے آسان ہیں, میزان میں بھاری ہیں. تو یہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ان کلموں کو اللہ تعالیٰ گینے گا نہیں, اللہ تعالیٰ کتنا آپ نے کہا, یہ دیکھے گا کس دل سے آپ نے کہا ہے, اس کے اندر اخلاص تھا کہ نہیں, سنت کی تابعداری تھی کہ نہیں. بھلے 1,00,000 بار آپ نے پڑھا لیکن سنت کے مطابق آپ نے پڑھا کہ نہیں, آپ نے جو پڑھا تو اس کے اندر اخلاص تھا کہ نہیں. اس لیے میرے بھائی گننے پر نہ جائیں, تعداد پر نہ جائیں. عمرے کر کے لوگ گنتے, ہم 10 بار ہم نے کیا, ان 10 بار عمرے کو گنے تو دیکھیں سنت کے مطابق ایک بھی نظر نہیں آتا ہے, کیا ثواب ملے گا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو گن کر نہیں دے گا. آپ نے ایک عمرہ کیا سنت کے مطابق, اگر آپ نے عمرہ کیا, یہ آپ کا عمرہ میزان میں بھاری ہوگا. اور جس نے 10 عمرہ کیا سنت کے خلاف کیا, اس کا یہ 10 عمرہ میزان میں ہلکا ہو جائے گا. اس لیے تعداد کے پیچھے نہ جائیں. ہاں جہاں تعداد اسلام نے متعین کی ہے وہاں تعداد کو ہم دیکھیں گے, لیکن جہاں تعداد متعین نہیں ہے وہاں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. نفل عبادت میں جتنا پڑھنے کی استطاعت ہے آپ اتنی عبادت کریں.